فرش التراب يضمني. حقیقی ایمان. اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا. ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات سیدھی سی ہے. دل میں یقین ہو عمل اس کے مطابق ہوگا. 2 اور 2 4 کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو. آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے, آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں. کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے, لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا. غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے, جان بوجھ کے کون ڈالے گا. اچھا, میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے. گمان بھی ہو, گمان, اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا ہے. کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے؟ معلوم ہے نا. لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کم بخت یہ زہریلا ہو, ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے. ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو, صرف زن ہے نا, آپ قریب پھٹکتے ہیں اس کے. معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے. وہ تو میں نے اقبال کے آپ کو شعر سنایا بارہا. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یہ اولیاء اللہ کون تھے؟ صاحب یقین ہی تو تھے. اور کون تھے؟ جن کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کس زمانے میں تھے؟ یہ ابراہیم لودھی اور اکبر کا زمانہ, بابر کا زمانہ, جب جنگ ہوئی ان کے مابین. ابراہیم لودھی چل کر آیا ہے کہ بابر آ گیا ہے, میں جا رہا ہوں مقابلے کے لیے, پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی ہے, میرے لیے دعا کر دیجئے. فرماتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ, ہماری دھوپ چھوڑ دو. دعا نہیں کی اور وہ شکست اس نے کھائی, مارا گیا. ان سے بھی پہلے کی بات ہے, نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے. کسی بادشاہ سے ملنے کا تو خیر سوال ہی نہیں, اس کے پاس جانے کا سوال نہیں, کسی کو اجازت نہیں دی حاضر ہونے کی. ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں, میں آ جاؤں گا. تو جواب یہ لکھوایا ہے کہ درویش نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں, بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا, درویش دوسرے سے نکل جائے گا. بادشاہ چاہتا ہے اذن باریابی. اور سلطان الہند پھر کون ہوا؟ سلطان الہند تو پھر نظام الدین اولیاء ہوئے, جس کی قدم بوسی کے لیے بادشاہ آنا چاہتا ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہے. اس لیے ان کا نام ہے سلطان الہند, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. تو یہ جان لیجئے. ایک اور کا واقعہ ابو علی قلندر کا. نواب ٹونک نے جاگیر کے لیے ایک وثیقہ بھیج دیا, ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے اتنے گاؤں کی جاگیر لکھ دی. اسی کاغذ کے پشت پر ایک شعر لکھا, ماں آبروئے فقر و قناعت نباختیم, با میر خان بگوئے کہ روزی مقدر است. جاؤ میر خان سے کہہ دو, نواب ٹونک سے, ہماری روزی اللہ کے ہاں مقدر ہے, لکھی ہوئی ہے. ہم تمہارے ہاتھ اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنا نہیں چاہتے. لے جاؤ اپنا وثیقہ. کون تھے یہ؟ صاحب یقین. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. شہنشاہ ہند اذن باریابی چاہے اجازت نہ ملے. وہ یقین کی بات ہے. آپ سوچئے یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا. اس کی ایک شکل تو میں کل آپ کو دکھا چکا. توکل ہوگا, راضی برضا ہوں گے, خوف نہیں ہوگا, حزن نہیں ہوگا. ڈر کاہے کا؟ میرا محافظ میرا رب. اچھا, اس نے ہی کوئی چیز میرے لیے لکھ دی ہے تو کون محافظ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بچانے والا کوئی ہے؟ اور ہم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کسی چیز سے بھاگیں گے کیا؟ وہ تو ہمارا محبوب ہے. محبوب کی رضا اسی میں ہے. حاضر ہیں ہم.
نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکے تیغت سری دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني